السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈیسا کی شکست نے صلیبیوں کو اس قدر بدحواس کر دیا تھا کہ انہیں یروشلم کے ساتھ باقی عیسائی سلطنتیں بھی خطرات میں گھری نظر آ رہی تھیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر عیسائی راہبوں نے گرجاؤں میں بڑی پرجوش تقریریں کیں، ان کی قومی غیرت کو للکارا اور مسلمانوں کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکانے کی سخت ترین کوششیں کی، مگر ان کی ہر تدبیر رائے گاں گئی۔ عیسائی اکثریت پادریوں کے حلقہ اثر سے نکل چکی تھی، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ زیادہ تر عیسائی راہب بھی عام لوگوں کی طرح بدکارانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کے دلوں سے اپنے مذہبی پیشواؤں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ آخر عیسائی دانشمندوں کو ایک تدبیر سوجی، اور وہ اس غار میں پہنچے جہاں سینٹ برنارڈ اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ آپ کون لوگ ہیں؟ 3 اجنبیوں کو اپنے سامنے پا کر سینٹ برنارڈ حیران ہو رہا تھا۔ اے عظیم راہب، ہم صلیب کے بندے ہیں اور آپ کو عیسائی قوم کی حالت زار سنانے آئے ہیں۔ ایک عیسائی دانشمند نے ریاکاری کے ساتھ اپنے لہجے کو پرسوز بناتے ہوئے کہا۔ عیسائیت کے نام پر سینٹ برنارڈ چونک اٹھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا رنگ جھلکنے لگا۔ صاحبو، میں تو ایک طویل عرصے سے اس نیم تاریک غار میں پڑا ہوں، مجھے باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ آپ بتائیں کہ میری قوم پر کیا گزری ہے۔ سینٹ برنارڈ کی بات سن کر دوسرے عیسائی دانشمند نے بھی انتہائی عیاری کا مظاہرہ کیا اور رکت آمیز لہجے میں ایڈیسا کے عیسائیوں کی ذلت آمیز شکست کا حال سنانے لگا۔ یہ المناک واقعہ سن کر سینٹ برنارڈ کا سرخ و سفید چہرہ اذیت و کرب کے غبار سے ہلکا سیاہی مائل نظر آنے لگا تھا۔ میں ایک ناتواں راہب اپنی قوم کے کس کام آ سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ ایک جذباتی انسان تھا۔ صلیبیوں کی ہلاکت و بربادی کی خبر سن کر اس کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ اب آپ ہی صلیب مقدس کو مسلمانوں کی الغار سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تیسرے عیسائی دانشمند نے پرسوز لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح؟ سینٹ برنارڈ نے حیران ہو کر پوچھا۔ عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی ایسی ہیبت چھائی ہے کہ وہ کسی طرح بھی ایڈیسا کی شکست کا بدلہ لینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ پہلے عیسائی دانشمند نے سینٹ برنارڈ کو الفاظ کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ میں اپنے ہم قوموں کا یہ خوف کیسے دور کر سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب آپ کے واضح تقریریں ہی صلیبیوں کے سرد دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ دوسرے دانشمند نے اپنی چال چلتے ہوئے کہا۔ عیسائی دنیا میں مجھ سے بڑے عیسائی راہب موجود ہیں، پھر میری کون سنے گا؟ سینٹ برنارڈ نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد کہا۔ عیسائیوں کے تمام مقدس پیشوا اپنا اعتبار کھو چکے ہیں، اس لیے ان کی کوئی نہیں سنتا۔ تیسرے دانشمند نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ سینٹ برنارڈ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر عیسائی دانشمندوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ میں برسوں سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، چند لوگوں کے سوا مجھے کوئی جانتا تک نہیں۔ پھر میری تقریریں صلیبیوں کو کیا متاثر کریں گی؟ یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ پہلے عیسائی دانشمند نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ عن قریب پوری عیسائی دنیا آپ کے روحانی مقام کو پہچان لے گی۔ بس ایک ہی التجا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ہماری ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔ عیسائی دانشمندوں نے کچھ ایسی دل فریب چالیں چلی تھیں کہ سینٹ برنارڈ کے دل میں نمود و نمائش کے جذبے نے دوبارہ کروٹ لی، اور وہ غار کے ایک نیم تاریک گوشے میں بیٹھ کر عیسائی دنیا کی روحانی قیادت کے خواب دیکھنے لگا۔ پھر وہ تینوں عیسائی دانشمند غار سے نکل کر فرانس کے چند امیر لوگوں سے ملے اور انہیں اپنے منصوبے کی تفصیلات بتائیں۔ صلیب کے تحفظ کی خاطر فرانسیسی امراء نے عیسائی دانشمندوں کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ پھر چند روز بعد ہی فرانس کے مشہور شہر ویزلی کے گلی کوچوں میں
یہ خبریں بڑی تیزی سے گردش کرنے لگیں کہ سینٹ برنارڈ ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں اور ان پر یسوع مسیح کی رحمتیں براہ راست نازل ہوتی ہیں۔ جاہل اور کمزور عقیدے کے عیسائی بہت جلد ان خبروں سے متاثر ہونے لگے اور غار سے باہر لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ اس ہجوم میں غربت و افلاس زدہ عیسائی بھی شامل تھے اور بیمار و ناکارہ بھی۔ عیسائی دانشمندوں کو ویزلی کے امراء کی درِ پردہ حمایت حاصل تھی، اس لیے بڑے منظم طریقے سے منصوبہ سازی کی گئی تھی۔ سینٹ برنارڈ جس غار میں 15 سال سے مقیم تھا وہ ایک ویران علاقے میں واقع تھا۔ عیسائی دانشمندوں نے ویزلی کے امراء کے تعاون سے 7 طاقتور محافظ غار کے دروازے پر کھڑے کر دیے تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سینٹ برنارڈ کے خدمتگار ہیں، جن کی اجازت کے بغیر کوئی شخص غار کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تھا تو عیسائی دانشمند اپنی مرضی کے چند آدمی غار میں داخل کر دیتے تھے۔ دوسرے دن جب سورج کے اجالے میں ضرورت مندوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی تو اچانک ایک شخص چیختا ہوا غار سے برآمد ہوتا تھا۔ سینٹ برنارڈ نے مجھے آنکھیں بخش دیں، میں پیدائشی اندھا تھا۔ دوسرا شخص یہ نعرہ لگاتا ہوا نکلتا تھا، سینٹ برنارڈ نے مجھے طاقت رفتار عطا کر دی، میں برسوں سے اپاہج تھا۔ غرض مختصر سے وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سینٹ برنارڈ ایک با کرامت ولی ہیں۔ ان کی روحانی طاقت سے اندھوں کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بہرے سننے لگتے ہیں اور لولے لنگڑے دوڑنے لگتے ہیں۔ عیسائی دانشمندوں کا منصوبہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا اور فرانس کے لوگوں نے سینٹ برنارڈ کی روحانی عظمت کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ ایک دن شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی اس کے دیدار کو حاضر ہوا۔ عیسائی دانشمند اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ایڈیسا کی شکست کے حوالے سے ایک مذہبی اجتماع کا خصوصی انتظام کیا، جس میں ہزاروں صلیبیوں کے علاوہ ویزلی کے تمام امراء اور خود شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی شریک ہوئے۔ جب طویل و عریض میدان شرکاء سے بھر گیا تو وہ تینوں دانشمند سینٹ برنارڈ کو لے کر مسند تک پہنچے۔ اس وقت سینٹ برنارڈ سیاہ عبا پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں صلیب تھی۔ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس سینٹ برنارڈ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سینٹ برنارڈ نے بڑے باوقار انداز میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اس کا رخ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی طرف تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سینٹ برنارڈ نے گرجدار آواز میں کہا، اہل صلیب پر خداوند خدا کی سلامتی ہو۔ پھر سینٹ برنارڈ مجمع عام کی طرف بڑھا اور ہزاروں صلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان عیسائیوں کو خبردار کروں جو خواب غفلت کا شکار ہیں اور اپنے ریشمی بستروں پر پڑے گہری نیند سو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ طویل و عریض میدان پر قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد دل و جان سے کی جائے۔ اگر صلیب کے نام لیوا اس وقت اپنے گھروں سے نہ نکلے تو وہ عن قریب یروشلم کو بھی گنوا بیٹھیں گے۔ پھر کیا باقی بچے گا؟ صرف مقدس باپ کا قہر اور مقدس بیٹے کی نفرت۔ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں اور نہ اس دنیا میں۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی تقریر نے عیسائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چیخیں مار کر رونے لگے۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شہنشاہ فرانس نے اس کے ہاتھ سے صلیب لے لی اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، میں صلیب کی قسم کھاتا ہوں کہ عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹوں سیف الدین اور نور الدین سے ایڈیسا کی شکست کا شدید انتقام لوں گا۔ ادھر دوسری صلیبی جنگ کی تیاری پورے زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی اور ادھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا کہ جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔
ایک دن سلطان کا دربار آراستہ تھا کہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی 2 محافظ سپاہیوں کے ساتھ زارو قطار روتی ہوئی داخل ہوئی اور تخت کے قریب پہنچ کر فریاد کرنے لگی، سلطان عادل، مجھے انصاف چاہیے۔ لڑکی کے آنسوؤں اور دردناک لہجے نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو مضطرب کر دیا۔ اے قوم کی بیٹی، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ بیان کر۔ سلطان عادل، میں ظالم کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ اچانک لڑکی کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے تھے۔ میرا مجرم آپ کے دربار کا ایک با اثر شخص ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ قربت و رسائی آپ کے انصاف میں خلل نہ ڈال دے۔ لڑکی کی بے باکانہ گفتگو سن کر دربار میں بیٹھے ہوئے امراء بھی پریشان نظر آنے لگے تھے، کیونکہ آج تک کسی سوالی نے اس طرح سلطان کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ درباریوں کا خیال تھا کہ سلطان برہم ہو جائیں گے، لیکن سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بے مثال صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی سے کہا، میرے سردار خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمے جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں۔ میں بھی خلیفہ کے اسی قول مبارک پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی تو میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا، چاہے وہ دعویٰ میرے کسی قریب ترین عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب لڑکی کو پوری طرح اطمینان ہو گیا تو وہ درباری امراء کی قطار کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر امیر کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ لڑکی چند قدم آگے بڑھ کر سلطان کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کے سامنے ٹھہر گئی۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا اور نجم الدین ایوب کی حالت غیر ہونے لگی۔ اسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ سالار نجم الدین ایوب کے بیٹے یوسف نے میرے ساتھ ایسی شرمناک زیادتی کی ہے کہ جسے بیان کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی نے اپنا منہ چھپا لیا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ لڑکی کے اس انکشاف نے اہل دربار پر سکتہ طاری کر دیا تھا، اور نجم الدین ایوب کو تو یوں محسوس ہوا جیسے ارض شام شدید زلزلے کی لپیٹ میں ہے۔ شہر کی تمام عمارتیں اور گھر اس زلزلے سے محفوظ ہیں، لیکن اس کا اپنا وجود ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ یہی حال اسد الدین شیرکو کا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں کے لیے گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ دونوں بھائی وحشت زدہ انداز میں اس حسین و جمیل لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جو یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کی بے راہ روی پر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے سر دربار انصاف مانگنے آئے تھے۔ نجم الدین ایوب نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر امرائے دربار کی جانب دیکھا۔ جاں باز سپہ سالار کو یوں محسوس ہوا کہ ہر آنکھ میں اس کے لیے لعنت و ملامت کا گہرا رنگ جھلک رہا ہے۔ ابھی نجم الدین ایوب ذہنی اور قلبی اذیت میں مبتلا تھا کہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز دربار میں گونجی، نجم الدین، تم نے سن لی اس غمزدہ لڑکی کی فریاد؟ نجم الدین ایوب اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ ایک ایک حرف سن لیا سلطان عادل۔ شدت غم سے نجم الدین ایوب کی آواز لرز رہی تھی۔ یوسف کہاں ہے؟ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے شدید غیظ و غضب جھلک رہا تھا۔ وہ کل رات سے شدید بخار میں مبتلا ہے، اس لیے دربار میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب ایک جانباز سالار تھا اور میدان جنگ میں ہمیشہ سربکف رہتا تھا، لیکن بیٹے کے اس ممکنہ جرم نے فولاد کے اعصاب رکھنے والے اس سپاہی کے جسم اور زبان میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ تم خود ہی اس تک ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کل وہ بہر صورت دربار میں حاضر ہو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے غیظ و جلال میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے اس کی جان پر ہی کیوں نہ بنی ہو۔ یہ کہتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی تمام حاضرین دربار بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ غم زدہ لڑکی جس کا نام شاریہ تھا
تیز قدموں سے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچی اور گریہ ازاری کرنے لگے۔ سلطان عادل، میں بھرے دربار میں اپنی رواداد غم بیان نہیں کر سکوں گی۔ لڑکی، ہمیں بھی اس بات سے شرم آتی ہے کہ دختر قوم نامحرموں کے سامنے اپنی داستان علم بیان کرے۔ شاریہ سے خطاب کرتے وقت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے اداسی جھلکنے لگی تھی۔ ہم تمہیں خلوت فراہم کریں گے کہ تم اپنے دل کی بات کہہ سکو اور عدالت کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ وہ رات نجم الدین ایوب کے گھرانے پر بہت بھاری تھی۔ ستل ملک خاتون کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو بخار میں مبتلا یوسف پر برس رہے تھے۔ ہم نے اپنی عزت و آبرو اور جاہ و حشمت کی جس عمارت کو برسوں کی انتھک محنت کے بعد تعمیر کیا تھا، تو نے اسے ایک لمحے میں ڈھا دیا۔ بخار کی شدت سے یوسف یعنی صلاح الدین کا چہرہ تپ رہا تھا، پھر بھی اس نے قوت ارادی کو بروئے کار لا کر سنبھلنے کی کوشش کی اور ادب کے اس روایتی لہجے میں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا محترم، میں بے قصور ہوں۔ میں نے ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ میری کسی لغزش سے باپ دادا کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ پھر اس لڑکی نے اپنی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر تجھ پر یہ الزام تراشی کیوں کی؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس عورت کو مجھ سے یہ شکایت کیوں پیدا ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت معصومانہ لہجے میں کہا، اگر تجھ پر یہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر ہمارے عہدے اور منصب کا کیا ہوگا؟ ہمیں بھی ذلت اور ندامت کے ساتھ معزول کیا جا سکتا ہے۔ اسد الدین شیرکو کا لہجہ سخت غضبناک تھا۔ اگرچہ وہ اپنے اس بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اس سنگین صورتحال میں وہ بھی ہراساں نظر آ رہا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی فطرت کے مطابق انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ام محترم، ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے کاندھے پر ہرگز نہیں ہوگا۔ صلاح الدین نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ پیش کیا، اگر میرا گناہ ہے تو اس کا بوجھ بھی میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو عجیب اذیت اور کشمکش میں مبتلا تھے۔ جب وہ صلاح الدین کی استقامت دیکھتے تو انہیں یقین سا ہونے لگتا کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے، مگر جب انہیں اس غم زدہ لڑکی کی گریہ زاری اور بے قراری یاد آتی تو صلاح الدین گناہ گار نظر آنے لگتا۔ بڑے سنگین اور اذیت ناک لمحات تھے جن سے شامی افواج کا سپہ سالار اور اس کی اہل خانہ بری طرح متاثر تھے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محل کے ایک مخصوص کمرے میں قاضی ابن عرسون اور اس لڑکی شاریہ کو طلب کر لیا تھا جو صلاح الدین کے خلاف مدعی تھی۔ لڑکی، اس وقت تم دربار شام میں نہیں، ایک ایسے خفیہ کمرے میں ہو جہاں میرے اور قاضی صاحب کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت نرم لہجے میں شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم بے جھجک ہو کر اپنی رواداد غم پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتی ہو۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنا شروع کیا، سلطان عادل، مجھے یوسف کی شاہ سواری بہت پسند تھی۔ میں نے اسے کئی بار آپ کے ساتھ چوگان کھیلتے دیکھا، پھر رفتہ رفتہ میری پسندیدگی بڑھتی چلی گئی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کے چہرے پر شرم و حیا کا ہلکا سا رنگ ابھر آیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ آخر میں ایک دن یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوسف نے بھی بھرپور انداز میں میری محبت کی پذیرائی کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لائق شاہ سوار کی طرح قابل اعتبار نوجوان بھی ہوگا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے سر اٹھایا اور سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہاتھ کے اشارے سے کہا، اور اس اعتبار کی وجہ آپ تھے سلطان عادل۔ ہم والی شام نے چونک کر کہا، وہ کس طرح؟ اس بات کی وضاحت کرو لڑکی۔ اس لیے کہ یوسف آپ کا مصاحب خاص ہے۔ شاریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اس کے لہجے سے بہت زیادہ اعتماد جھلک رہا تھا۔
شاریہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور سلطان عادل ایک بے اعتبار شخص کو اپنا مصاحب خاص نہیں بنا سکتے۔ شاریہ کے لہجے میں اس قدر بے ساختگی تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لڑکی، اس حسن زن کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قاضی ابن عرسون بار بار اپنی کرسی پر پہلو بدل رہے تھے۔ وہ اس واقعے کا انجام جاننے کے لیے مضطرب تھے، کیونکہ معاملہ ان کے شاگرد خاص یوسف کا تھا، مگر یہ حوالہ بھی غیر معتبر ٹھہرا۔ یکا یک شاریہ کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ یوسف نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ دن شادی کرنے کے فریب میں مبتلا رکھا، اور پھر ایک روز ٹھکرا دیا۔ اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو گیا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور یوسف کے خیالات میں ہم آہنگی نہ ہو۔ قاضی ابن عرسون نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس صورت میں عورت اور مرد کا الگ ہو جانا ہی مناسب ہے، تاکہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی ایک عذاب نہ بن جائے۔ شاریہ زار و قطار رونے لگی۔ مجھے یوسف کی بے وفائی کا گلہ نہیں، مگر اس نے میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس نے میری شدید محبت اور سادگی سے یہاں تک فائدہ اٹھایا کہ مجھے گناہ گار بنا ڈالا، اور میرے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انکشاف پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی لڑکی کی رواداد غم حاضرین دربار کے سامنے سن چکے تھے۔ مگر قاضی ابن عرسون کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، اس لیے وہ جوش اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یوسف ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے خوب جانتا ہوں۔ وہ ایک صاحب کردار نوجوان ہے، انتہائی پاک باز اور سنجیدہ۔ میں اس سے کسی ایسے شرمناک فعل کی توقع نہیں رکھتا۔ قاضی ابن عرسون کا بیان سن کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مداخلت کی، قاضی صاحب، آپ کا طرز گفتگو انصاف کے تقاضوں کی نفی کر رہا ہے۔ آپ اس وقت اپنے جذبات کی گرفت میں ہیں، اس لیے کہ یوسف یعنی صلاح الدین آپ کا شاگرد ہے۔ سلطان عادل، میں اپنے اس اضطراری عمل پر نادم ہوں۔ بے شک میں یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن عرسون دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ پھر شاریہ سے مخاطب ہو کر بولے، لڑکی، کیا تمہارے والدین اس المناک واقعے سے باخبر ہیں؟ بدقسمتی سے میرے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، میرا کوئی وارث نہیں، بہت دور کے ایک عزیز کے پاس رہتی ہوں۔ کیا تم اس سلسلے میں کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ قاضی ابن عرسون نے شاریہ سے سوال کیا، غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ شاریہ نے روتے ہوئے کہا، بس اللہ ہی میری محبت کا گواہ ہے۔ اطمینان رکھو لڑکی، تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات سننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، عدالت کے فیصلے میں کوئی رشتہ اور کوئی منصب خلل انداز نہیں ہو سکتا، چاہے مجرم نور الدین کا مصاحب خاص ہو یا قاضی ابن عرسون کا شاگرد خاص ہو۔ سلطان عادل، مجھے امان دی جائے۔ یکا یک شاریہ کے چہرے پر گہرے خوف کے سائے لرزنے لگے۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں اور وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اسی وقت فرمان جاری کر دیا کہ جب تک شاریہ کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ اس وقت تک محل کی کنیدوں میں شامل رہے گی۔